سنی بنو مسلک اعلیٰ حضرت والے، تبھی ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوگی۔ ہاں، خالی چادر گادر سندل بنڈل عرس شریف اسی میں رہو گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے۔ بہرحال آج یہ سنی کہلانے والے کہہ رہے ہیں دیکھو ابو بکر نے فاطمہ کا حق نہیں دیا۔ آج ایک ایسا سوال میں قائم کر رہا ہوں کہ جس کا جواب صبح تک نہیں، پوری دنیا میں بمبئی سے لے کے ایران تک، ایران سے لے کے تہران، آذربائیجان، نجف اشرف اور قم تک سارے کے سارے شیعہ مجتہدین دے دیں تو میں مان جاؤں گا کہ واقعی تمہارا بھی علم سے کوئی واسطہ ہے، ورنہ میں جانتا ہوں تم علم سے یتیم لوگوں کا قافلہ ہے تمہارے یہاں صرف القاب بڑے بڑے ہیں، علم سے تمہارا دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ آج کیا بچوں کو ذہن دیا جاتا ہے کہ دیکھو ابو بکر نے فاطمہ کا حق نہیں دیا، عمر نے فاطمہ کا گھر جلایا، عثمان نے علی کا حق مار لیا، خلافت چھین لیا، حضرت امیر معاویہ نے منبر سے حضرت علی کو گالیاں دی ہے، اور دور بنو امیہ میں اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ اس لیے صحابہ سے ہم محبت نہیں رکھتے ہیں۔ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں، کائنات میں، اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر اللہ کے بعد سب سے زیادہ کریم و رحیم اور شفیق کون سی ہستی ہے؟ میرے آقا کی ہستی ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، آنے والا نقطہ آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ آپ دنیا کے ہر شیعہ کو اس نقطے سے ذلیل کر سکتے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھئے کہ جو نبی کریم مکے میں تبلیغ دین کے سبب جلا وطن کر دیے جاتے ہیں، شعب ابی طالب میں قید کر دیے جاتے ہیں، حالت نماز میں آپ کی پشت انور پر اوجڑی رکھی جاتی ہے، آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، مدینے پر چڑھائی کر کے آپ سے جنگ کی جاتی ہے، آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کا حامل گرایا جاتا ہے، جنگ کے میدان میں آپ کے چچا کا کلیجہ ہندا نے چبایا، لیکن فتح مکہ کے بعد جب لوگ یہ اسلام لے کر آتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی۔ کلمہ اسلام سابقہ تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے ان کے تمام گزشتہ گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیا، اب مجھے بتاؤ اگر ابو بکر نے فاطمہ کا باغ چھینا ہے، اگر عمر نے فاطمہ کا گھر جلایا ہے، اگر عثمان نے علی کا حق چھینا ہے، معاویہ نے حضرت علی پہ سب کیا ہے، گالیاں دی ہے، تو یہ لوگ اپنے نبی کی سیرت نہیں جانتے تھے؟ حضرت علی نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، غصہ پینے والے، معاف کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ بتاؤ علی نے انہیں معاف کیا کہ نہ کیا؟ کیا بات ہے، بابا یہ خاموشی کیوں؟ یہ کلیم حنفی پورے بمبئی میں نہیں، دنیا کے کونے کونے میں اسی انداز میں دندناتا پھرتا ہے، پھر آپ خاموش کیوں ہیں؟ مجھے بتاؤ اگر علی کے ساتھ ظلم ہوا تو علی نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ امام حسن نے کیا کہ نہیں کیا؟ پھر جب انہوں نے معاف کر دیا، اگر ہوا ظلم تو پھر تم کون ہو؟ بیگانے کے شادی میں عبداللہ دیوانی، تمہارے خط میں ہمارا سلام۔ ابے دھتورے، جب ان بزرگوں نے معاف کر دیا، یا تو کہو کہ نہیں معاف کیا اور قرآن کے حکم کے خلاف کیا۔ قرآن تو کہہ رہا غصہ پینے والے، معاف کرنے والے اللہ کو پسند ہے۔ کہتے ہیں ان کو محبت نہیں ہے، اشتہار ہے، آج کے جلسے کا اشتہار ہے نا، پڑھ کے سنا رہا ہوں کیا چیز ہے، دیکھیں کانفرنس کس پہ ہے؟ امیر معاویہ۔ کتنا لکھا ہے؟ شان سیدنا امیر معاویہ کانفرنس۔ حضرت علی کے لیے کتنا لکھا ہے؟ سنت اعلی حضرت امام اہل سنت کی کتاب ہے مطلع القمرین،
اس میں وہ القاب اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں کہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ آج کے جلسے کا پوسٹر ہے. اس میں زیر سایہ کرم میں حضرت علی کے لیے جو القاب لکھے ہیں کسی ببوے سے پڑھا لو. یہ جو لوگوں کو پیری مریدی کرتے پھر رہے ہیں یہ اردو پڑھنے میں نانی یاد آ جائے گی. یہ اعلیٰ حضرت کی اردو ہے. دیکھو اعلیٰ حضرت علی کی تعریف میں لکھتے ہیں حیدر کرار اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حل المشکلات والنوائب دفاع المعضلات والمصائب اخو الرسول زوج البطول امام الواصلین الى رب العالمین شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت دافع اہل رز شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت امیر لافتہ بازوئے نبی طلیق الوجہ وحیج القلب فدائے مصطفیٰ عدو کفر علو سنت شمع بزم طیب رزم کوہ حزم کان حزم برادر مصطفیٰ قسیم جنان قاسم کوثر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولائے کائنات سیدنا الامام حضرت علی جنی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی. نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت معاویہ. ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو اہل بیت سے محبت نہیں. اتنے القاب و آداب امیر معاویہ کے لیے نہیں لکھے ہیں مولائے کائنات کے لیے لکھے ہیں. بات اس لیے ہے کانفرنس کرنے کی. اگر تم نہ بھوکتے صحابہ پہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے یہ راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت. اور سنو فرمان مصطفیٰ کے مطابق حضرت امیر معاویہ جنتی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کو جامع ترمذی اور سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب. اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما حساب کا علم عطا فرما. نگاہ مصطفیٰ نے دیکھ لیا تھا کہ آگے چل کے معاویہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے خلیفہ عادل. جی تبھی فرمایا حساب کا علم عطا فرما اور معاویہ سے عذاب کو اٹھا لے. ارے مصطفیٰ کریم جن کے لیے دعا فرمائے بدبختو تم کہتے ہو معاذ اللہ وہ جہنم میں ہے. ہم سرکار کی مانے یا تجھ جیسے بدکار کی مانے نہیں ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے ہم مصطفیٰ کی مانیں گے. میرے بزرگوں اور دوستو اور سنو میرے آقا فرماتے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ الناس. اے اللہ معاویہ کو ہدایت دے ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. حضرت امیر معاویہ کو گورنر مقرر کیا شام کا حضرت عمر فاروق نے. 20 سال تک گورنر رہے. پھر حضرت حسن نے خلافت دی. آج میری سمجھ میں نہیں آ رہا تمہاری سمجھ میں کیا آ گیا کہ جس علی سے معاویہ نے لڑائی کی دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی اس کا تذکرہ کرنا منع ہے. تعریف و توصیف سے منع نہیں کیا گیا. مشاجرات صحابہ سے روکا گیا. اچھا ٹھیک ہے لڑائی ہوئی. اب دنیا میں ایسا کون سا بے غیرت بیٹا ہے جو اپنے باپ کے دشمن کو اتنی قیمتی چیز یعنی خلافت دے اور وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب 40,000 لوگ امام حسن کے نام پر گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے. آپ نے وہ پوری خلافت حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمایا اور پھر 20 سال بحیثیت خلیفہ رہے 40 سال حکومت کی. اور امیر معاویہ کے دور میں اسلام 65 لاکھ مربع کلومیٹر پہ پھیل گیا. 65 لاکھ مربع کلومیٹر پر. اور ایسا نہیں ہے کہ خلافت لے لینے کے بعد ان کا تعلق اہل بیت سے ٹوٹ گیا بلکہ اتنی محبت فرماتے اہل بیت سے امیر معاویہ. پتہ نہیں تمہاری تاریخ کون سے کال کوٹری میں لکھی گئی ہے
جو صحیح تاریخ ہے اس کو اٹھا کر دیکھو. ایک شخص مدینے سے آتا ہے, امیر معاویہ پوچھتے ہیں تو کہاں سے آیا؟ کہا مدینے سے. کہا یہ بتا میرے حسن کا کیا حال ہے؟ کہا اچھا حال ہے. کہا یہ بتا حسن خطبہ کیسے دیتے ہیں؟ کہا خطبے میں تھوڑے کمزور ہے. امیر معاویہ فرماتے ہیں او زندیق اٹھ جا, تو اس شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ خطبے میں کمزور ہے کہ جس کی زبان کو نبی نے چوسا ہو, جوامع الکلم نے چوسا ہو. ارے مصطفیٰ نے جس کے سینے کو علوم و معارف کا گنجینہ بنایا ہو, وہ خطبے میں کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ یہ اہل بیت سے محبت ہے. ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا, کہا امیر معاویہ ایک مسئلہ بتائیے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اسأل عنہا علی جن, اسأل عنہا علی جن, اس مسئلے کو علی سے پوچھو. تو اس نے کہا نہیں, مسئلہ تو مجھے آپ ہی سے پوچھنا ہے, جواب آپ ہی سے چاہیے, مجھے آپ کا جواب زیادہ پسند ہے. حضرت امیر معاویہ فرماتے جاہل, تو ان کے مقابلے میں میرے جواب کو ترجیح دے رہا ہے جو باب مدینۃ العلم ہے اور جن سے حضرت ابو بکر و عمر مشورہ لیا کرتے تھے, اور حضرت اللہ کے نبی نے جن کے بارے میں فرمایا کہ علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ان کا بھائی ہارون, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو ان کے بارے میں کہتا ہے جن کے بارے میں امیر المومنین عمر فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر یعنی میں ہلاک ہو جاتا. یہ صحابہ کے دل اور محبت دیکھو. ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور حضرت علی تینوں کہیں جا رہے ہیں, تو دونوں ذرا بڑی ہائٹ کے انسان تھے اور حضرت علی تھوڑے پست قد تھے, ان کی ہائٹ چھوٹی تھی. تو حضرت عمر کو مذاق سوجا, تو انہوں نے کہا یا ابا بکر انظر الینا, اے ابو بکر ذرا دیکھو تو صحیح, علی بیننا. یہ کالے خان کی طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے؟ ایک بار کر دو نا, چی پی کر رہا. چیخیں تو ان کی نکلنی چاہیے, ماتمی حضرات کی, اور ابھی نکالوں گا. ابتدائی عشق ہے, روتا ہے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عمر کہتے ہیں یا ابا بکر انظر الینا, اے ابو بکر ذرا دیکھو تو صحیح, علی بیننا کنون فی لنا, علی ہم دونوں کے بیچ میں ایسے ہیں جیسے لنا لکھا جائے تو نون, یعنی لنا میں لام کھڑا, ادھر الف کھڑا, بیچ میں نون پڑا. اب حضرت عمر یہ کہہ کے مسکرانے لگے, ان کو لگا آج تو میں نے مات دے دی, لیکن وہ علی ہے جس کا نہیں کوئی جواب, جو ہے میرے مصطفیٰ کا انتخاب. حضرت علی فرماتے ہاں یا ابا بکر انظر الینا, ابو بکر ذرا دیکھیے. جیسے علی فرما رہے ہیں کہ میں آپ دونوں کے بیچ میں لنا کا نون ہوں, لیکن اگر یہ نون ہٹ جائے تو کیا بچتا؟ لام الف لا. لا مطلب عربی میں کچھ نہیں, یعنی ابو بکر و عمر دونوں نہیں. اگر علی ہٹ جائے تو اچھا. اب یہ اتنی سی تقریر کاٹ کے کہ دیکھو ہماری بولی بولی, یہ بڑا چلتا ہے. کاٹ کوٹ کے بڑے ماہر لوگ بیٹھے رہتے ہیں انٹرنیٹ پہ, مطلب گھسیڑ دیتے ہیں اسے. ایسا فرمانا چاہے, لنا کا مطلب بھی تو سمجھو, اس میں بڑا ایک لطیف نقطہ ہے. حضرت عمر کے کہنے کا مطلب یہ لنا جب لکھا جائے تو تینوں حروف ملے رہتے, جدا نہیں. یہ تینوں ملے ہوئے ہیں, اور کوئی سبائی کتا, کوئی یہودی کتا, کوئی ایرانی کتا اگر بھونکنے کی کوشش کرے گا تو تینوں مل کر کٹائی کریں گے, تینوں مل کر کٹائی کریں گے. اور سن لو, تمہاری کتاب ناج البلاغہ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں, اور حضرت علی ان سے محبت کرتے ہیں. حسن سے کہتے ہیں میرے بعد حنفیہ کا خیال رکھنا. حسن نے حسین سے کہا میرے بعد حنفیہ کا خیال رکھنا. وہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں منبر کوفہ ہے, مولا کائنات فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدہ حد المفتری. حضرت علی فرماتے ہیں اگر کوئی حرام زادہ بہتان لگانے والا مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے تو میں اسے 80 کوڑے ماروں. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
مذاق کو فضیلت مت سمجھ لینا. کل ایک صاحب آئے بولے وہ تو مولا کا مطلب جانشین ہوتا. میں نے کہا ہوتا ہوگا تیری گھر کے لغت میں, ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا. مطلب بہت نکالتے ہیں بقرات لوگ ایک سے, اور آتا جاتا کچھ نہیں. وہ بمبئی میں ایک نارنگی پیر ہے, وہ تو اردو کا وہ حال کرتا ہے کہ الہی خیر گردان, اور اس کو بھی مناظرے کا شوق چلا, وہ بھی میرے سے. بھائی کسی دن پورا کر دیتا ہوں قصر ابو حنیفہ. اچھا وسیم صاحب فرما رہے کہہ دیجئے ویلکم فار ٹھکائی, اینی ٹائم موسٹ ویلکم. عزیزان گرامی وقار, یہ صحابہ ہیں جن کے دل ملے ہوئے ہیں. اچھا لنا کا عربی میں مطلب ہوتا ہمارے لیے, ہمارے لیے یعنی ساری اللہ, یہ جو خلافت ہے یہ ہم تینوں کے لیے ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, صحابہ کے قلوب آپس میں پاک ہے. آج لوگ طرح طرح کی باتیں ذہنوں میں گھسیڑ رہے ہیں, اور نوجوان بچہ اپنا ایمان و عقیدہ خراب کر رہا ہے. ایک صاحب میں حیدرآباد گیا تقریر کرنے, ابھی جلدی کی بات ہے, کھڑے ہو گئے مسجد میں, کہا یہ بتائیے ہم امیر معاویہ سے محبت کریں کیوں؟ تو میں نے کہا نہ کرنے کی ایک وجہ. بولے ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یزید کو جانشین بنایا, اور یزید نے کربلا کی جنگ کی. اگر یزید کو جانشین نہ بناتے تو کربلا کی جنگ نہیں ہوتی, اور پھر اتنا بڑا معاملہ کریٹ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا دیکھ ایسا ہے, پہلے تو کسی بھی تاریخی کتاب کے اندر یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ یزید حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں بگڑا ہوا. کوئی ثابت کر سکتا ہے مائی کا لائن؟ آج نہیں, میرے جانے کے بعد عمران یونسی صاحب جو یہاں ہے, مولانا یونس صاحب ہیں, مولانا احمد رضا شریفی صاحب ہیں, مولانا توکل صاحب ہیں, مفتی فیروز علیمی صاحب ہیں, ان کے پاس آ جائے. کوئی مائی کا لال ثابت کر سکتا ہے کہ یزید حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں بگڑا ہوا تھا؟ نہیں. تو جب ان کی زندگی میں وہ بگڑا ہوا نہیں تھا اور انہوں نے خلافت دے دی اور بعد میں وہ بگڑ گیا, تو اس کے گناہوں کی سزا حضرت امیر معاویہ کو کیسے ملے گی؟ کہہ رہے نہیں, انہوں نے جانشین بنا کر غلطی کی. تو آج جتنے بھی بابا لوگ ہیں یا پیر صاحبان ہیں, وہ اپنے بعد اپنا جانشین کس کو بناتے ہیں؟ اپنی اولاد. تو جب یہ غلط نہیں ہے تو وہ غلط کیسے ہے؟ کہ نہیں, اس وجہ سے ان پر کربلا کی ذمہ داری ہے. تو پھر میں کہتا ہوں یہ ذمہ داری بڑھ کر تھوڑا آگے تک پہنچے گی, حضرت حسن پر. حضرت حسن کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا کہ نہیں؟ اللہ والوں کو بھی غیب کا علم, اور وہ بھی خون علی, خون زہرا اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جن کی تربیت ہوئی ہے, تو ان کو حضرت امیر معاویہ کو خلافت دینا ہی نہیں چاہیے. اگر وہ خلافت نہ دیتے تو امیر معاویہ یزید کو خلیفہ بناتے کیسے؟ تو کربلا کی پوری ذمہ داری کس پر؟ امام حسن. ارے ہمت کر کے بول دو بھائی. پھر اور آگے چل کر کوئی کہے نہیں, یہ ذمہ داری تو نبی علیہ السلام کی ہے, سرکار کی ہے, کہ جس کو اللہ نے ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا ہو, جنہوں نے آنے والے تمام فتنوں سے امت کو آگاہ کیا ہو, علامات قیامت بتائی ہو, ماضی قریب مستقبل قریب اور بعید میں آنے والے فتنوں سے امت کو آگاہ کیا ہو. کیا وہ اتنا امیر معاویہ کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ تیرا ایک بیٹا ہوگا تو اسے جانشین مت بنانا, ورنہ وہ میرے نواسے کو بے دردی کے ساتھ کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ شہید کرے گا؟ تو مصطفیٰ کریم نے امیر معاویہ کو خبردار کیا نہیں, بتایا نہیں, اس لیے جنگ کربلا کی پوری ذمہ داری معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. کل کو کوئی بدبخت اٹھ کے اور کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ یزید کو پیدا ہی نہیں کرتا تو امیر معاویہ اسے جانشین بناتے ہی نہیں, کربلا کی جنگ ہوتی نہیں. تو اللہ نے پیدا کیا, ساری ذمہ داری اللہ پر. تو دیکھو اعتراض جب یہاں سے چلے گا تو کہاں تک پہنچے گا؟ زبانوں کو روکو اور 1400 سال پہلے کے واقعات پر لب کشائی مت کرو. جو ہو کر گزر چکا ہے, حضرت غوث اعظم کس کے پیر نہیں ہیں؟ پیروں کے پیر ہیں, پیروں کے پیر ہیں. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ غنیت الطالبین اٹھا کر دیکھو, فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ حضرت علی سے لڑنے والے غلطی پر ہیں, لیکن حضرت عائشہ, صرف حضرت معاویہ تو نہیں لڑے نا, حضرت عائشہ بھی لڑی, حضرت زبیر بھی لڑے, حضرت طلحہ بھی لڑے, معاویہ بھی لڑے. یہ چاروں کی جو لڑائی تھی یہ خواہش نفسانی کے لیے نہیں تھی,
یہ اپنے نفس کے اتباع کے لیے نہیں تھی، بلکہ حضرت عثمان کو بے دردی سے شہید کیا گیا، حضرت علی خلیفہ بنے تو یہ چاروں کی ایک گزارش تھی کہ پہلے آپ قاتلین عثمان سے بدلہ لیجئے، اس کے بعد آپ خلافت کا اعلان کریں، ہم خود آپ کی بیعت کریں گے۔ لیکن حالات اتنے برے تھے کہ حضرت علی کو موقع نہیں مل رہا تھا۔ بس یہی چند وجہیں ہیں جن سے دو مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائی، نیزوں پر قرآن بلند کیا گیا، صحابہ کرام دونوں طرف شہید ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان معاملات میں سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں، پہلے ہی ہمارے پاس نماز نہیں، روزہ نہیں، ڈھنگ سے تقویٰ طہارت نہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں، پتہ نہیں بخشے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ ہم جیسے ٹچے لوگ جن کو ٹھیک سے نماز پڑھنا نہیں آتی ہے، صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے جانے کے بعد انہیں نشانہ تنقید نہ بناؤ، تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ دیکھو سرکار کی نگاہ نے دیکھ لیا کہ میرے بعد لوگ صحابہ کے بارے میں بات کریں گے، فرمایا لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد انہیں نشانہ اعتراض نہ بناؤ۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کے سبب ان سے محبت رکھتا ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی اگر مجھ سے محبت ہے تبھی صحابہ سے محبت ہوگی، یعنی جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ جس نے ان سے بغض رکھا میرے بغض کے سبب بغض رکھا، یعنی میرے لیے دل میں کھوٹ ہے، میرے لیے دل میں تنگی ہے، تبھی صحابہ سے بغض رکھ رہا ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ معمولی بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم لوگ اتنے ہی سچے پکے عاشق ہوتے، اللہ ہمیں اس دور میں پیدا کرتا۔ کیا کیا قربانیاں صحابہ نے دی ہیں اسلام کے لیے، تصور کرو۔ اللہ کے نبی کو خیال ہے، فرما رہے ہیں ومن آذاہم فقد آذانی، جو انہیں تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ اے بچوں، اپنی زبانیں بند رکھو امیر معاویہ کے لیے، ابو بکر و عمر کے لیے، طلحہ کے لیے، زبیر کے لیے، دیگر صحابہ کرام کے لیے۔ بیٹا یہ تمہارا حق نہیں ہے کہ تم صحابہ کے فیصلے کرو۔ کل میرے آقا نے چہرے انور کو پھینک لیا قیامت میں تو کوثر کس کے ہاتھوں پیے گا؟ پل صراط سے پار کون لگائے گا؟ میزان اعمال پر تیرے نام اعمال کو بھاری کون کرے گا؟ رب حبلی امتی کس کے حق میں صدا بلند ہوگی؟ خدا کے لیے سرکار کے پیاروں پر، ان کے یاروں پر، ان کے جانثاروں پر، ان کے اصحاب پر مت بھونکو۔ میرے آقا فرماتے ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، جو اللہ کو تکلیف دے گا ان قریب اللہ تعالیٰ اسے اپنی گرفت میں لے لے۔ دیکھو، نماز نہیں، روزہ نہیں، کڑے پہنے ہوئے، دھاگے پہنے ہوئے، لاکٹ پہنے ہوئے، خالی ٹرانس بج رہا ہے، سندل شریف نکل رہا ہے، اسٹیٹس رکھے جا رہے ہیں۔ یہ شیعہ حرام خور ذاکرین، یہ ماتمی قوم جو معاذ اللہ صحابہ پہ بھوکنے والی، ان کے اسٹیٹس رکھے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے وہ ایک الگ دھرم ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں ان کے بارے میں بات کرنا بھی پسند نہیں ہے، لیکن اب ہمارے لوگ ان کی بولی بول رہے ہیں، ان کی طرف جا رہے ہیں، ان کی طرف کھچاؤ ہو رہا، تو ایسے میں خاموش رہنا ایک عالم کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتنوں کے زمانے میں جو عالم خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا، اس شخص نے پوچھا کہ امیر معاویہ مسئلہ بتائیے، آپ نے فرمایا اسأل عنہا علیًا، علی سے پوچھو، تو اس نے کہا نہیں مجھے آپ کا جواب پسند، آپ نے فرمایا بدبخت
جس کو نبی اپنا بھائی کہیں، تجھے ان کا جواب پسند نہیں اور میرا جواب پسند ہے، فرمایا قم لا قام اللہ رجلیک، اٹھ جا، اللہ تیرے پیروں کو کھڑا ہونا نصیب نہ کرے۔ یہ حضرت امیر معاویہ ہیں کہ جو حضرت علی کے گستاخ کو اپنی محفل سے اٹھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ تیرے پیروں کو کھڑا ہونا نصیب نہ کرے۔ آپ کے یہاں سے اسے وظیفہ ملتا تھا، آپ نے وہ وظیفہ بند کر دیا۔ امیر معاویہ کا دل اہل بیت کے لیے پاک ہے، اگر پاک نہ ہوتا تو علی کے بیٹے انہیں خلافت دیتے کیوں؟ علی کے بیٹے انہیں خلافت دیتے کیوں؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ معاملات جو جنگوں والے ہیں اس پہ ہمیں سکوت کرنا ہے، اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ لے جانا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی بڑی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں جب تمام لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو امیر معاویہ اس شان کے ساتھ آئیں گے کہ ان کے بدن پہ نور کی چادر ہوں گی۔ آج ایک نعرہ میں دے رہا ہوں اور چھاتی کا زور لگا کر ایمانی قوت کے ساتھ ایسا بولیے کہ جن کا ماتم ابھی 8 مہینے بعد ہونے والا کل ہی سے شروع ہو گیا۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ آپ کو صرف معاویہ معاویہ کہنا ہے۔ کتنا؟ ہاں، پیچھے والوں تیار ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ۔ چلیے، محبتوں کے پیشوا ابھی بھی وہ بات پیدا نہیں ہوئی۔ ہاں، ابھی پرسنٹیج تھوڑا سا بڑھائیے اور اتنا بڑھائیے کہ ایران جو زلزلے ترکی اور شام میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں سے منتقل کر دے ایران کی طرف، آذربائیجان کی طرف۔ محبتوں کے پیشوا ہے نفرتوں سے ماورا، وقار دین مصطفیٰ ہے سنیوں کے بادشاہ، محب آل مرتضیٰ، بدن پہ نور بہر بہر چھا گیا، بہر چھا گیا، وہ رازیوں کو گیا، وہ سبائی گیا، ایران چلا گیا، ایران چلا گیا، لگے گا نعرہ بچا معاویہ۔ اللہ تعالیٰ محبت سلامت رکھے آپ سب کی۔ اور یہ کمیٹی والے جنہوں نے جلسہ کرایا میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جماعت رضائے مصطفیٰ، وہ غوثیہ رضویہ ٹرسٹ، وہ جماعت نور الاسلام، سنی مدینہ مسجد شیواجی نگر، جنہوں نے گزشتہ مہینے بھی اجتماع کرایا تھا اور اس بار بھی عظیم الشان جلسہ سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں تقویٰ میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو لوگ دور و دراز سے سننے تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب محبت صحابہ وہ اہل بیت عطا فرمائے۔ اور آخری میں ہم سب کے امام، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، بشارت نبی، دعائے مولا علی، ان کے دادا ان کے ابا کو حضرت علی کے پاس لے گئے۔ حضرت علی نے منہ میں کچھ چبایا اور امام اعظم کے بعد کے منہ میں وہ چیز ڈالی اور فرمایا اس کے نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو پوری دنیا میں نام روشن کرے، وہ ہمارے امام اعظم ہے۔ ایسا کون ہے جو حنفی نہ ہو؟ یہ 2.5 دن کے جھوپڑے میں گانجے کا سٹا مارنے والے، بٹن کھانے والے، یہ چاچی اور گھاس کرنے والے، ہاں یہ بہت ڈیپ کی بات ہے، بیچن لوگ سمجھیں گے۔ ہاں چاچی اور گھاس کیا ہے؟ یہ لوگ، یہ ان کو پوچھ لو ذرا سورہ فاتحہ پڑھ لو تو 3 بار تو ٹیڑے ہو جائیں گے۔ جہاں لکھا ہے دادی اجمیر گئی وہاں پڑھتے ہیں دادی آج مر گئی۔ یہ حرام خور لوگ۔ آؤ امام اعظم ابو حنیفہ سے سمجھو۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کی پیدائش ہجری 70 میں ہوئی، ایک روایت یہ بھی ہے جنہوں نے صحابہ کا دور قریب سے ایک دم بلکہ 70 صحابہ کو دیکھا، 70 صحابہ کو۔ وہ امام اعظم جنہوں نے حضرت امام باقر کو بھی دیکھا، حضرت امام جعفر کو بھی دیکھا،
اور بلکہ آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں تو امام موسیٰ کاظم آگے بڑھ کر ملتے ہیں. فرمایا آپ ابو حنیفہ ہے. کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا آپ کی نشانی قرآن میں ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جن کے سجدوں کے نشان سے تو انہیں پہچان لے گا. اللہ اللہ، وہ امام اعظم جن کی تقلید کا پٹا میرے آپ کے گلے میں ہے. اچھا، صرف میرے آپ کے گلے میں، تاج الشریعہ کے گلے میں، اعلی حضرت کے گلے میں، اور آگے بڑھو شمس ماررہ کے گلے میں، نظام الدین اولیاء کے گلے میں، بختیار کاکی کے گلے میں، داتا گنج بخش علی حجوری کے گلے میں، غریب نواز جن کے غلاموں میں اور مقلدوں میں ہے. وہ امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ حنفی ہونا، ان کے طریقے پہ نماز، روزہ، حج، زکات، نکاح، طلاق، بیع، شرع، سارے مسائل پر عمل کرتے ہیں. امام اعظم فرماتے ہیں الفقہ الاکبر میں نتولاہم جمیعا ولا نذکر الصحابۃ الا بخیر. ہم نبی کے تمام صحابہ کو بھلائی سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے یاد کرتے؟ ہاں، اب امام اعظم کی نسبت سے حنفی ہو اور چرسیوں گنجیڑیوں اپن اجمیر جارے لا، دھوئیں اڑیں گے چلم کے. حرام خورو، تم نے مزارات اولیاء کے تقدس کو پامال کیا. میں کہتا ہوں ہندوستان میں ساری مزاروں پہ مسلک اعلی حضرت کا قانون لگا دو، شریعت لگا دو، یہ چادر چور بھوکے مر جائیں گے. عورتیں آئیں گی نہیں، طواف ہوگا نہیں، نعرے بندھیں گے نہیں، بڑی ڈیک چھوٹی ڈیک ختم، چادر کا سسٹم ریسائیکل والا بند، غیر شرعی کام بند. اذان کے ٹائم دروازہ کلوز، پہلے مسجد میں جاؤ. سلام پڑھے تو تکلیف، اور ڈھول تاشا شاہجہانی مسجد میں بجایا جا رہا ہے. عورتوں کو امامے باندھے جا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، اور معاذ اللہ نشہ کیا جا رہا ہے. مزار کے اندر گھسنے والوں کے 2-2 لاکھ 1.5 لاکھ کے موبائل چوری ہو رہے. عرس ختم ہونے کے بعد پورا بٹوارا ہو رہا ہے. چرسیوں کے کوٹھیوں پر ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو. حرام خورو، ہم تمہاری حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں. ان جیسے لوگوں کے بہکاوے میں مت آؤ. جب امام اعظم نے فیصلہ کر دیا نتولاہم جمیعا ولا نذکر الصحابۃ الا بخیر، نبی کے تمام صحابہ کا ذکر خیر سے کرو. آخری میں میرے آقا کا فرمان سنو اور ایک اعلان سنیے. ہم کون ہیں؟ ہماری حیثیت کیا؟ ہم بخشے جائیں تو بڑی بات. اللہ کی قسم ہم لوگ فیصلے کریں گے ان عظیم ترین ہستیوں کہ جن کی آنکھوں نے مصطفیٰ کریم کے رخ والضحیٰ کو دیکھا ہو، آمنہ کے لال کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہو، آپ کی معیت میں جہاد کیا ہو، آپ پہ اترنے والے قرآن کو لکھا ہو، آپ کی صحبت پائی ہو، زبان اقدس سے نکلنے والے جواہر پاروں کو کتابی شکل میں حدیث کی صورت میں محفوظ کیا ہو. ان مقدس ترین ہستیوں کے فیصلے ہم کیسے کریں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من رآ مسلمن لا تمس النار مسلمن من رآنی او رآ من رآنی. میرے آقا فرماتے ہیں لا تمس النار مسلمن، آگ جہنم کی اس مسلمان کو نہیں چھوئیں گی جس نے مجھے دیکھا. لا تمس النار مسلمن، جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی. رآنی او رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا. یہ حدیث تابعین تک کو شامل ہے. یعنی امام اعظم نے 70 صحابہ کو دیکھا تو جہنم کی آگ ان کو بھی نہیں چھوئے گی. حسن بصری کو نہیں چھوئیں گی، علقمہ کو نہیں چھوئیں گی، اسود کو نہیں چھوئیں گی. تو یہ حدیث تابعین کو بھی شامل ہے. تو اس میں تمام صحابہ آئے کہ نہیں؟ اچھا، نہیں سمجھ میں آیا. ایک صاحب مجھے فون لگائے، بولے حضرت وضو نہا لیا میں نے، اچھا مست ایک دم. بولے اس کے بعد جا کے نماز پڑھا. ایک مولوی صاحب بولے تیری نماز ہوئی نہیں، تو نے وضو کیا نہیں. تو تھوڑا مجھے سمجھاؤ وضو ہوئی کہ نہیں، میری نماز ہوئی کہ نہیں. اس کو بہت موٹی مثال دے کر میں نے سمجھا.
اور ایک بات یاد رکھو، میری تقریر کبھی بھی اسٹیج والوں کے لیے نہیں ہوتی. پوری تقریر میں نے کہا کہو سبحان اللہ. میں ڈائریکٹ عوام سے کنیکٹ ہوتا ہوں. میں عوام کی بولی زیادہ سمجھتا ہوں، ان کا درد زیادہ سمجھتا ہوں، وہ بھی میری زبان بآسانی سمجھ لیتے ہیں. میں نے کہا بیٹا یہ بتا، تجھے کبھی ناشتے کی حاجت ہو ہلکے پھلکے اور کوئی تجھے ٹھوس ٹھوس کے یہاں تک کھانا کھلا دے تو اس کے بعد بھی ناشتے کی حاجت رہے گی؟ بولے کیسے رہے گی؟ کھانے میں ناشتہ آ گیا نا. تو میں نے کہا ویسی غسل میں وضو آ گیا. نہیں سمجھے؟ ہاں. تو جب نبی نے فرمایا کہ مجھے دیکھنے والوں کو جنہوں نے دیکھا ان کو آگ نہیں چھوئے گی، تو تمام صحابہ آ گئے نا. اس میں وہ صحابی بھی آ گئے جنہوں نے حضرت حمزہ کو رسول کے چچا کو شہید کیا، حضرت وحشی بن حرب. اس میں وہ صحابیہ بھی آ گئی جنہوں نے کلیجہ چبایا. اس میں وہ صحابہ بھی آ گئے جنہوں نے ہر موقع پر اسلام کو نقصان پہنچایا. لیکن جیسے ہی کلمہ طیبہ ان کی زبان سے جاری ہوا اور ان کے دل کا کفر و شرک مٹ گیا اور دل خدا بندے قدوس و جبروت کے نور کا گہوارہ بن گیا، اب ان کے تمام سابقہ گناہ ختم ہو گئے اور ان گناہوں کا تذکرہ کرنا حرام، سخت حرام ہے. دیکھو ہم بریلی والے، ہمارے قاضی القضات فی الہند کے داماد اجمیر شریف چلے گئے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بات چیت ہو گئی یا معاملات فوٹو کشی ہو گئی. ہمارے شیخ نے اپنا تھا کر کے ڈھانپ کے لیا نہیں کہ جان دے اپنا ہے، دوسرے کا ہے تو گابڑا، اپنا ہے تو بیٹا نہیں. توبہ کروائی، جماعت سے سبکدوش کیا، یہاں کوئی رعایت نہیں ہے. اور اس اللہ کے بندے نے بھی صدق دل سے توبہ کی. میرے آقا فرماتے ہیں توبہ کے بعد کسی مسلمان کو آر دلانے والا، شرمندہ کرنے والا جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو اسے موت نہیں آئے گی. اس لیے حسن رضا کا تذکرہ مت کرو، اس بدبخت کے بارے میں سوچو جو اعلیٰ حضرت کی آل ہو کر یزید جیسا معاملہ اپنے ساتھ کر رہا ہے، مجاوروں کو جا کر چاٹ رہا ہے، رافضیوں کو بلا رہا ہے اور کہتا میں تو پیری مریدی نہیں کرتا. ارے تو پیری مریدی کیا کرے گا؟ ایران کے ریال پہ تیری رال ٹپک رہی ہے اور تیرا پورا گھر اس سے چل رہا ہے. تجھے کیا ضرورت ہے پیری مریدی کرنے کی؟ ہمیں ایسے جھوٹے مکاروں کی کوئی توقیر نہیں کرنی. ہمارے لیے قائد ملت اور آج کے جلسے سے مزاج لے کر اٹھے، مرتے دم تک اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں. اعلان کیا تھا؟ شام اور ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے وہاں شہید ہونے والوں کی اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے اور جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. کچھ امداد کا سلسلہ یہاں کمیٹی نے شروع کیا ہے. مسجد کے گیٹ پر ٹیبل لگا ہوا ہے. میری گزارش ہے کہ دل کھول کر آپ اس میں تعاون کریں. اور اس وقت میں 3 کتابیں لے کر آیا ہوں، راویان بخاری کے مختصر حالات، اہل سنت و جماعت اور نام نہاد اہل حدیث، اور ایک عدالت صحابہ. یہ تینوں کتاب 40,000 کی تنظیم سنی جمعیت الاحناف کی جانب سے مفت بانٹی جا رہی ہے. صلاۃ و سلام کے بعد آپ لیتے جائیں. الحمدللہ یہ تنظیم 8 سال کے عرصے سے ممبئی میں خدمت دین اور خدمت خلق کے شعبے میں کام کر رہی ہے. تنظیم کا یوٹیوب چینل بھی ہے، انسٹاگرام پہ بھی ہے، ایف بی پہ بھی ہے، سنی جمعیت الاحناف. ہر جگہ آپ لائک سبسکرائب کریں. تنظیم کا خاص موقعوں پر مالی تعاون بھی کریں. مذہب مہذب اہل دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں مجھ سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ سے ملاقات ہوگی اور ایک جامع خطاب آپ سماعت کریں گے.